الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ابن ماجہ احادیث کی کتابوں میں سے ایک صحیح حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے میں نے ایک حدیث مبارکہ اور پھر اس کے بعد جو دوسری پڑھی وہ بھی اسی ابن ماجہ میں ہی موجود ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج اس کا دوسرا ہفتہ، دوسرا جمعہ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو چونکہ محرم الحرام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معروف اور مشہور ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، ان کا پیار، الفت، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، مختصر سے وقت میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے کچھ آپ کے سامنے عرض گزار کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ یہ موضوع، یہ ٹاپک بہت اپنے اندر وسعت رکھتا ہے اور بہت اس کی تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے تعارف کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کا جو بچپن تھا، آپ کا جو لڑکپن تھا، اسی میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت گویا عروج پر تھی اپنے شہزادے کے حوالے سے۔ چنانچہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک مقام سے گزرے، گلی سے کہیں سے گزرے، تو راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ابھی چونکہ وہ چھوٹے ہی تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ
اپنے اس نواسے کی طرف بڑھے اور اپنے ہاتھ ایسے کھول دیے جیسے اپنی گود میں ان کو لینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں نانا جان محبت سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنی گود میں لے لوں، اپنے سینے سے لپٹا لوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت کسی اور موڈ میں تھے، تو انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تاکہ میرے نانا میرے پیچھے دوڑیں، مجھے پکڑیں، جیسے بچے شرارت کرتے ہیں۔ اور پھر بچہ کبھی ادھر بھاگتا ہے ہنستا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے ہنستا ہے، تو تھوڑا سا ایک معاملہ بنا دیا۔ بہرحال اسی بھاگم دوڑی میں ہنستے ہنساتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے سینے سے چمٹا لیا، لگا لیا۔ اچھا، اب جو صحابہ کرام ساتھ میں تھے جو دعوت میں جا رہے تھے، تو وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے سارا کہ اللہ کا نبی اپنے نواسے کے ساتھ کتنی محبت کا برتاؤ کرتا ہے، اور نواسا بھی اپنے نانا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے، تو راوی جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اپنی باہوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ لیا، دبوچ لیا، تو پھر ان کی ٹھوڑی ایسی جو ٹھوڑی پہ اوپر کیا، اور ٹھوڑی اوپر کرنے کے بعد پیچھے سے گدی کو پکڑا، یہ جو گدی ہوتی ہے انسان کی، وہاں سے پکڑا، یعنی ایسے کر کے پیچھے ہاتھ رکھا گدی کے اور ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کیا، سامنے کیا، اور ان کے منہ کو محبت سے چوم لیا، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ہم دونوں کا اتنا قریبی تعلق ہے۔ پھر فرمایا وہیں پر احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس سے محبت فرمائے گا جو میرے اس حسین سے محبت کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے، اس بچے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، فطری محبت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دادا اپنے پوتے سے، نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری محبت ہے، یہ کوئی ڈالی نہیں جاتی، یہ ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس اولاد کے لیے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ آگے چل کے ایسا کرے گا، آگے چل کے یہ بنے گا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مستقبل کے بارے میں، وہ جانتا ہی نہیں، وہ کل کی خبر اس کو نہیں ہوتی، اسے یہی نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی کل کلا کو میرا بچہ جو ہے وہ صحت مند رہے گا بھی کہ نہیں۔ اسی لیے ہم آج کے زمانے میں بچے پیدا ہوتے ہی اس کو 5 ٹیکے لگواتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ فلاں بیماری کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا مستقبل کے بارے میں۔ اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھے استاد ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھے مدرسے ڈھونڈتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک اچھی تربیت، اچھی تعلیم حاصل کر سکے، تاکہ وہ آگے چل کے ایک اچھا انسان بن سکے، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے، خاندان کا نام روشن کر سکے، اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکے، گزار سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو اس کے لیے ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے محبوب شہزادے، اپنے پیارے بچے، اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
اب اس چھوٹے سے جملے کے اندر، ان 4-5 کلمات کے اندر بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ یعنی حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یعنی جو حسین سے محبت کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جو حسین کے ساتھ ہے وہ محمد کے ساتھ ہے۔ جو حسین کا بھلا کرنا چاہے گا گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے۔ جو حسین کا ساتھ دے رہا ہے گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو حسین سے پیار کرتا ہے حقیقت میں وہ محمد سے پیار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنی اچھائیاں آپ گنوا سکتے ہیں وہ گنوائیے، وہ تمام اچھائیاں جو حسین کے لیے ہیں، اچھی سوچ ہے، اچھا ذہن ہے، وہ سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہیں۔ اور اب اگر اس میں الٹ آ جائیے کہ جو حسین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جو حسین کے مقابلے میں آئے گا در حقیقت وہ محمد کے مقابلے میں آئے گا۔ جو حسین کو تکلیف دے گا وہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا۔ جو حسین سے لڑے گا در حقیقت وہ محمد سے لڑ رہا ہے۔ جو حسین کو پریشان کرے گا در حقیقت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے گا۔ الغرض تکلیف، پریشانی، زخم دینا، قتل کرنا، جو بھی معاملات ہیں سارے، جو حسین کے ساتھ ہوگا گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس فرمان کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مطالب ہیں، علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے یا فرمائے گا جو حسین سے محبت کرے۔ تو اب جو حسین سے نفرت کرے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسین کو نقصان پہنچانا چاہے گا، جو حسین کا برا چاہے گا، جو حسین کی اولاد کو تکلیف دے گا، جو حسین کی بیوی بچوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا، ان کے نواسوں، ان کے پوتوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا، انہیں در بدر کرنے کی کوشش کرے گا، انہیں پیاسا رکھنے کی کوشش کرے گا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو بتاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا؟ احب اللہ کے زمرے میں آئے گا یا ابغض اللہ کے حکم میں آئے گا؟ کہ پھر اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا، اللہ بھی اس کو نقصان پہنچائے گا جو حسین کو نقصان پہنچانا چاہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے مفہومات ہیں جو علماء نے اخذ کیے، ان احادیث کے کلمات سے مفہوم نکالے۔ تو امام حسین معیار ہیں، دین کا معیار ہے۔ امام حسین گویا دین کی نشانی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اس وقت جتنے بھی نوجوان تھے، جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے پیدا ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بچے پیدا ہوئے صحابہ کے، وہ ایک نئی نسل تھی نا، ینگسٹر تھے نا سارے۔ وہ صحابہ کرام تو کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 65 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے۔ انہوں نے مکہ میں اپنی زندگی گزاری، مدینہ میں گزاری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت سارے نوجوان صحابہ موجود تھے۔ تو ان جتنے بھی صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، نوجوان تھے، وہ ایک دوسری نسل تھی اسلام کی۔ اس نسل کے اندر جو مقام و مرتبہ اللہ نے امام حسین کو عطا فرمایا، کسی اور صحابی کی اولاد کو نہیں عطا فرمایا، وہ کسی کو نہیں دیا۔ جو امام حسین کو ملا، جو آپ کے دوسرے صاحبزادے یعنی امام حسین کے بھائی امام حسن کو ملا، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ بے شک تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچے جو تھے، لڑکے تھے،
جو اولادیں تھیں وہ ساری بابرکت تھی، ساری مطلب جو ہے نا وہ دین کو پھیلانے والی تھی، دین کی خدمت کرنے والی تھی، بہت انہوں نے قربانیاں بھی دیں، بہت معاملات ہوئے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو خدمت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی وہ اولاد جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، دو ہی تھے جو مشہور ہیں، امام حسن اور امام حسین، پھر آپ کی اولاد جو قربانیاں دین کے لیے اس خاندان نے دی ہیں وہ کسی خاندان نے نہیں، اور وہ آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج بھی دین کو اگر سنبھالے ہوئے کوئی ہے نا وہ حسینی اور حسنی خاندان ہے، جو مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں کسی نہ کسی صورت میں جناب جو ہے نا وہ دین کے کام میں لگے ہوئے، سیدی ہیں جو سارے لگے ہوئے، باقی لوگ تو بس تھوڑا تھوڑا مطلب کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہی لوگ ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسے موقع پر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ کا ایک ناخلف بیٹا، ایک دین کو نقصان پہنچانے والا انسان جسے لوگ یزید کے نام سے یاد کرتے ہیں، گویا دین کا نقشہ ہی پلٹنے کے لیے مطلب جو ہے وہ آمادہ تھا اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے امام حسین کو اس خدمت کے لیے چنا۔ اچھا، اب جب خدمت کے لیے چن لیا، جب کسی کو خدمت کے لیے چن لیا جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو سامنے نہیں رکھتا، نقصان کا اندیشہ بتانے والے کی اس اندیشے کو سامنے نہیں رکھتا، حضرت اگر ایسا کر لو گے تو یہ نقصان پہنچے گا، ایسا کر لو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تھوڑا خیال رکھیں، تھوڑا احتیاط کریں، یہ کریں، یہ تمام چیزیں پھر اسے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو روکنے والے کتنے آئے، آپ کے سگے رشتہ دار روکنے کے لیے آئے، دین کا کام روک دیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں عرب کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کروا دیں گے، ہمارے عرب کے اندر ایک سے زیادہ شادیاں، چونکہ اس وقت شریعت کے معاملات بن رہے تھے تو ہم ایک سے زیادہ شادیاں، جتنی خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں وہ آپ کی شادی کرا دیں گے، مال دولت چاہتے ہیں آپ کے آگے سکوں کے، چاندی، جواہرات کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر قبیلوں کی حکمرانی چاہتے ہیں قبیلوں کا سردار بنا دیں گے، بولے تو پورے عرب کا سردار بنا دیں گے، سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں گے، بس یہ تبلیغ سے رک جائے تو آپ نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے چچا ابو طالب سے کہ اے میرے چچا ان سب کو کہہ دو اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دے نا تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی ہو جاتی ہے، وفات پا جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس کو دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ خلیفۃ اللہ بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے۔ اب نائب بنتے ہی مختلف قبیلوں نے، بعض مرتد ہو گئے، بعض نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، بعض جناب ختم نبوت پہ جناب ڈاکے ڈالنے لگے اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب وہی صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ تبوک میں اور مختلف جنگوں میں بہادری اور شمشیر زنی کے وہ دکھائے تھے جوہر، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کر رہے ہیں کہ امیر المومنین یہ اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے اسے مدینے سے باہر مت جانے دیجئے، اگر یہ چلا گیا مسلمانوں کی فوج کم ہو جائے گی تو آس پاس کے قبیلے کے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے پہ حملہ کر دیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، وہ معاملہ ہو جائے، ابھی اسلام کمزور ہے، ابھی جناب یہ مسائل ہیں اور چاروں طرف دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں، امیر المومنین تھوڑا انتظار کیجئے، اس مصلحت کو دیکھ لیجئے، اس کا خیال رکھ لیجئے۔ لیکن وہ چنا ہوا کس کا تھا؟ اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ ہو جائے میں اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آج جو زکوٰۃ دینے نہیں دے رہے، منع کر رہے ہیں، اس کو میں آج چھوٹ دے دوں تو کل تو وہ عشر کے بارے میں چھوٹ مانگیں گے، وہ کہیں گے ہم حج نہیں کرنا چاہتے، وہ تو کہیں گے ہم عمرہ نہیں کرنا چاہتے، وہ تو کہیں گے ہم 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں فلانی چیز میں بھی رعایت چاہیے، فلانی چیز میں بھی رعایت چاہیے۔ یہ تو اسلام کا
دین کا تماشا بنا کر رکھ دیں گے تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کو پکڑنے والی، بکری کے گلے میں باندھنے والی، گھوڑے کے پیروں کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ابو بکر وہ بھی اس سے لے گا، اور جو نہیں دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، لڑوں گا میں اس کے ساتھ۔ آپ نہیں مانے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی، اور جس پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتا ہے تو یہ سارے جو آ جاتے ہیں نا مشورے دینے والے، اگرچہ وہ سارے سچے تھے، وہ حالات کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام معاذ اللہ استغفر اللہ ڈر گئے تھے، نہیں، حالات کو دیکھتے تھوڑا ان کے ذہنوں میں ایک خدشات آئے تھے، وہ اچھے مشورے دے رہے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ پر ذمہ داری ہے، میں کروں گا۔ اور جب انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی، تاریخ گواہ ہے۔ اب اس کے تقریباً 50 60 70 سال کے بعد اب وہ نوجوان نسل جب آگے آتی ہے، پھر ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، یزیدی فتنہ۔ اب دین کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو چنا وہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے امام حسین تھے جو کھڑے تھے، وہ کھڑے تھے سامنے۔ اور یزید مردود کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ اس نے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر اپنی دھونس سے، دھمکی سے، فوج سے ڈرا کر لوگوں سے بیعتیں لے رکھی تھی۔ اور لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے نا، تو آپ کا ایک بہت بڑا امیج، ایک بہت بڑی شخصیت لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ یار ابھی ہم لوگ تھوڑا کنفیوز ہیں، سب لوگوں نے نہیں کی تھی، کنفیوز ہیں کہ جب تک امام حسین بیعت نہیں کریں گے ہم بھی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت پوری امت میں سب سے زیادہ دین کو جاننے والا امام حسین ہی تھا، کیونکہ وہ نبی کے گھر کا پلا ہوا تھا نا، وہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہ اگر بیعت کر لے گا تو اس کا مطلب ہے یزید ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں کرے گا اس کا مطلب یزید ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا۔ تو اب امام حسین رضی اللہ عنہ ایک ایسے مقام پر، ایک ایسے دوراہے پر کھڑے تھے کہ ایک طرف دین کی حفاظت ہے اور دوسری طرف دین کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لینا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے ان کو چنا تھا تو اس لیے آپ پیچھے نہیں رہے، آپ کو سمجھانے کے لیے بھی بہت لوگ آئے، وقت کے حکمران سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس جگہ جگہ کے لوگوں کی جناب لشکر ہے، اس کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں، آپ تو اکیلے ہیں، کس طرح لڑ سکیں گے، کس طرح ٹکر لے سکیں گے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو مدینے میں نہیں رہنے دے گا، آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دے گا، آپ کو کوفہ میں نہیں رہنے دے گا، جہاں جائیں گے وہ پریشان کرتا رہے گا۔ تو حضرت مان لیجئے، حضرت کچھ وقت کے لیے چپ ہو جائیے، مسلمانوں کو اکٹھا کیجئے، مصلحت کیجئے، یوں کیجئے، وہ کیجئے، ایسا کیجئے، ویسا کیجئے، یہ سارے مشورے آپ کے پاس بھی آ رہے تھے۔ لیکن میں نے کیا بتایا شروع میں، اللہ نے چونکہ آپ کو چن لیا تھا اس کام کے لیے، آپ نے کسی کے مشورے پر عمل نہیں کہ حسین نے اگر آج سر جھکا دیا، حسین نے اگر اپنا ہاتھ دے دیا اس کے ہاتھ میں، تو دین پھر ایک تماشا بن کے رہ جائے گا۔ جو ظالم آئے گا وہ جب بیعت لینا چاہے گا، کوئی سچا ایماندار مسلمان بھی ہوگا تو وہ میرے طرز عمل کو دیکھے گا کہ جب حسین نے ظالم کا ساتھ دیا تھا تو میں بھی دے دیتا ہوں، میں نمونہ بن جاؤں گا۔ لوگ مجھے فالو کرنے والے ہوں گے، وہ بولیں گے جب حسین نے دے دیا تھا تو ہم پہ کیا سوال ہو سکتا ہے۔ تو ظلم کا ساتھ لوگ دیتے رہے تو زیادہ سے زیادہ میری جان جائے گی، زیادہ سے زیادہ میرا خاندان جائے گا، لیکن دین کے نام پر ایک ایسی مثال میں قائم کر جاؤں گا کہ آتی رہتی دنیا تک جب بھی کوئی ظالم کھڑا ہوگا تو اور کوئی نہ صحیح میری اولاد میں سے ضرور کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ جو اس ظلم کا مقابلہ کرے گا، ٹکر لے گا اس کے ساتھ۔ اس لیے آپ نے وہ بیعت قبول نہیں کی۔
کسی نے فارسی کے اشعار میں اس کو بڑی اچھی ترجمانی کی، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد، سرداد یعنی سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، یعنی اپنا سر تو کٹنے کے لیے دے دیا لیکن اپنا ہاتھ بیعت کرنے کے لیے نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، یعنی بے شک دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے کو دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھ لو۔ یہ حسین ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے خاندان کو پیش کیا۔ تو امام حسین کی شخصیت، امام حسین کی ذات، امام حسین کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہم لوگ صرف جو ہے بس ان کے نام پر حلیمے کھانے کے لیے تو تیار ہے، کھچڑا کھانے کے لیے تو تیار ہے، شربت پینے کے لیے تو تیار ہے، سبیلے لگا کر جناب اس میں پستے بادام اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کر پینے کے لیے تیار ہے۔ بس اتنی ہم نے حسینیت کو سمجھا۔ اصل میں حسینیت کیا ہے، حسین کا پیغام کیا ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سچ کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جانا کہ جھوٹ سچ کو نقصان نہ پہنچا سکے، حق کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جانا کہ باطل اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، یہ حسینیت ہے۔ دین کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جانا کہ لا دینیت اس دین کو نقصان نہ پہنچا سکے، یہ حسینیت ہے۔ یہ جو ہے نا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا ہے۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام حسین، عظمت حسین، شان حسین، مرتبہ حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔